یہ ایسی کتاب ہے جس کو باقی تمام 3 کتابوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک حافظ دکھا دو جس کو تورات زبانی یاد ہو، جیسی حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی بغیر تحریف کے۔ کوئی ایک بندہ دکھا دو جس کے سینے میں تورات کے احکام ہو۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے، کوئی بندہ تورات کا حافظ نہیں دکھا سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ کوئی ایک بندہ تو میرے سامنے ایسا لا کے کھڑا کر دو جس کو زبور الف سے لے کر یا تک جیسی حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی ویسی اس کو یاد ہو، بغیر قطع برید کانٹ چھانٹ کے۔ پوری کائنات عاجز تو ہو سکتی ہے مگر زبور کے حافظ کو مثال کے طور پہ سامنے نہیں کھڑا کر سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری انسانیت کو کہ کوئی ایک حافظ لاؤ انجیل کے۔ لوگ مر تو سکتے ہیں لیکن انجیل کے حافظ کو سامنے نہیں لا سکتے۔ مٹ گئے، کتابیں برحق تھیں، نبی برحق تھے، ہم سب کا ایمان ہے، اعتقاد ہے، لیکن ان کا کوئی وجود اس وقت نہیں۔ رہ گئی میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئی ہوئی کتاب قرآن مجید، جیسی جبرائیل نے اتاری تھی محمد کے سینے پہ، آج بھی اسی شکل میں موجود ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسی طرح موجود رہے۔ نقطے کی تبدیلی تو دور کی بات ہے، زبر زیر پیش کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دجال مفتری اس طرح کے کام کرے گا، علماء امت جاگ رہے ہیں، قراء جاگ رہے ہیں، حفاظ جاگ رہے ہیں، اس کی دجل فوری پکڑی جائے گی۔ یہ اعزاز ہے قرآن مجید کا، اور اس کا اس وقت ایک حافظ نہیں، 1000 حافظ نہیں، 10,000 حافظ نہیں، 10 لاکھ حافظ نہیں، ان گنت بے شمار لا تعد ولا تحصى حفاظ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نصیحت کی باتیں، اس سے مراد قرآن مجید ہے، ہم نے اسی کو اتارا، ہم ہی اسی کی حفاظت کریں۔ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کے معانی بھی محفوظ، قرآن کے الفاظ بھی تحریف سے پاک ہیں، قرآن کے معانی بھی تحریف سے پاک ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو مٹانے والے خود تو مٹ گئے، لیکن یہ کتاب آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک موجود رہے گی۔ باقی جتنی کتب آسمان سے اتری ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا، ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ، کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں دی۔ اس کتاب کو اتارا بھی اللہ نے، حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ کوئی فوجی کھڑے ہوئے ہیں، گن مین کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی پسٹل ہے؟ نہ، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کاغذ سے کام نہیں لیا، اللہ نے کاغذ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ مسلمان کے سینے کا انتخاب کیا۔ کاغذ تو آندھیوں سے پھٹ جاتے ہیں، ہواؤں سے اڑ جاتے ہیں، آگ جلنے سے جل جاتے ہیں، لیکن جو مسلمان کا سینہ ہے ہر چیز مٹ سکتی ہے، اس سے کوئی کافر قرآن کو نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے بڑا پکا انتظام فرمایا ہے، اس کی حفاظت کے لیے صفحے کا انتخاب نہیں کیا، مسلمان کے سینے کا انتخاب کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں نے جہاں سے اپنی بات شروع کی، اللہ نے میرے اور آپ کے حصے اور مقدر اور نصیب میں جو نبی رکھا، وہ نبی سارے نبیوں کا سردار، جو مذہب ہم کو دیا وہ سارے مذاہب کا سردار، جو کتاب ہم کو دی وہ کتاب تمام کتب کی سردار۔ مزے کی بات کرنے لگا ہوں کہ جو اس دور کے اندر مسلمان اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا،
جو اپنی اولادوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے گا وہ سارے زمانے کا سردار بن جائے گا، کیونکہ کتاب ایسی ہے جو ساری کتب کی سردار ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑنے والا جو بھی بندہ ہوگا وہ اپنے زمانے کے غیر حفاظ اور غیر علماء سے افضل ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد آگے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ سیکھنے والا سب سے بہترین، سکھانے والا سب سے بہترین، قرآن کا متعلم بھی افضل اور قرآن کا معلم بھی افضل۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا سیاںا ہو گیا، اتنے مربع اس نے زمینیں بنا لی، وہ بڑا خوش نصیب ہے، اتنی گاڑیاں اس کے نیچے ہیں، وہ بڑا خوش بخت ہے، اتنی کوٹھیوں کا وہ مالک ہے۔ ارے بھائی یہ کچھ نہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، قرآن مجید آگے جائے گا اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ خیرکم، سب سے بہترین، سب سے دانا، سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار وہی انسان ہے جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، جس کی اولادوں کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، جس کی نسلوں کا سلسلہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ قرآن مجید قوموں کے عروج اور زوال کا سبب ہے۔ جن لوگوں نے عزتیں پائی، بلندیوں کی معراج پہ پہنچے، وہ بھی اسی قرآن مجید کے ذریعے پہنچے، اور جتنے لوگ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، وہ اس کی ناقدری کر کے تباہ و برباد ہوئے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں گے جو اس کی قدردانی کریں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کی ناقدری کرے گا، اس سے اپنا تعلق ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ ہماری مرضی ہے، قرآن کے ساتھ رشتہ پکا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہم عزتیں لے لیں، رحمتیں اور برکتیں لے لیں، اور اگر اس کو لپیٹ کے سال بھر الماری میں رکھ دیں تو پھر ذلتیں ہمارا مقدر بن جائیں۔ یہ ہماری مرضی ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن کی دولت سے اگر مالا مال ہو گئے، پڑھتے رہے روزانہ تو قیامت والا دن تیرے حق میں گواہی دے گا، تیری سفارش کرے گا، تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ نہیں پڑھا، صرف حفاظ کا ٹھپا لگ گیا کہ یہ حافظ پلے کچھ نہیں، یہ جی عالم ہے، نماز گئی، روزہ گیا، زکوٰۃ گئی، حج گئی، اخلاق گئے، معاشرت گئی، صرف فرضی لیبل اور مہر لگائی ہوئی ہے۔ او علیکہ، وہ پھر اس کے خلاف گواہی دے گا اور اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو قرآن مجید سے منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو 2 عذاب دوں گا۔ نمبر 1، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی میں تنگ کر کے رکھیں گا، چین ختم، سکون ختم، چاہے دولت کی فراوانی، زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، یا سرے سے اس کو ضروریات کے بقدر ہی کچھ نہیں ملے گی۔ یہ ایک عذاب ہے قرآن سے منہ موڑنے کا۔ نمبر 2، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، بروز محشر ہم اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى۔ وہ سوال کرے گا، اے اللہ
دنیا میں تو میری 2 آنکھیں تھی، میں سارا جہاں دیکھا کرتا تھا، میں بینا تھا، مجھے سب کچھ نظر آتا تھا، آج میں نابینا کیوں ہو گیا، اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جواباً ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے پاس ہمارا کلام پہنچا تھا، ہماری نشانیاں پہنچی تھی، ہمارا قرآن مجید پہنچا تھا، تو نے اس سے منہ موڑا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیں، تو اس کو بھول گیا، آج ہم تجھے بھول جائیں گے، آج ہم تجھے اندھا کھڑا کر دیں گے۔ جی ہاں، اور اس کے فضائل بے شمار، اور اس کے پڑھنے والے کے فضائل بے شمار۔ ایک اعزاز تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کا پڑھنے والا بھی بہترین اور اس کا پڑھانے والا بھی سب سے بہترین، اور اس کے پڑھنے والے کو، قدر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، ناقدری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا اعزاز ہے، حافظ کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں بلندیاں دینا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں نا، اپنی اولادوں کو اس کے ساتھ جوڑ دینا۔ دیکھو نسبت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، چاہے ہزاروں کا ہو یا لاکھوں کا ہو، اس کو میں کبھی نہیں چوموں گا۔ سیٹھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کپڑے کو کوئی نہیں چومے گا۔ معمولی سا کپڑا اگر تم نے اس کو غلاف بنا کے قرآن مجید کے ساتھ چسپاں کر دیا، لگا دیا ہے، پہلے اس کپڑے کو چوما جاتا ہے، بعد میں قرآن مجید کھول کے اندر سے اس کے اوراق کو چوما جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کپڑا ذی شان ہو گیا، ذی قدر ہو گیا، ذی مرتبہ ہو گیا کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ اسی طرح جس انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی، اللہ پاک اس کو بھی عزت بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ فائدہ نمبر 1، جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے وہ لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح آدم کے بیٹوں کے دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ لوہے کو پانی لگ جائے تو لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح آدم کی اولاد کے دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر بھی بھول جاتا ہے، آخرت بھی بھول جاتا ہے، نماز بھی بھول جاتا ہے، روزہ بھی بھول جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، خدا نہ خواستہ اگر کسی کے دل پر زنگ چڑھ جائے تو اس کا علاج بھی بتا دو۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، یہ زنگ اترے گا کیسے؟ یہ سل، آج ہمارا دل نہیں سل ہے، پتھر ہے۔ قرآن کی تو صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر بھی رو پڑتا ہے لیکن انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر اتارتے، اس کے ہیبت، دبدبے اور خدا کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، انسان تو ڈس سے بس ہی نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا، یا رسول اللہ بتائیے دلوں کا زنگ اترے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا 2 نسخے تم کو دیتا ہوں، جو اس کو اپناتا رہے گا انشاءاللہ اس کا دل نرم، صاف ستھرا اور زنگ سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 1، کثرت ذکر الموت، اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو تو تمہارا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا، قبر کی طرف رغبت ہونا شروع ہو جائے گی، نیک اعمال میں تمہارا جی لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، وتلاوت القرآن، جتنا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، چومنا بھی عبادت۔ یہ 2 نسخے ہیں۔ اگر کوئی صاحب اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے،
कसरत ज़िक्र मौत, अपनी कब्र को याद करो।